أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبات جمعہ اللہ تعالیٰ کی توفیق و رحمت سے اللہم انی اسألک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے پیارے رب سے جو سوال تھے ان میں سے جستا جستا چیدہ چیدہ دعائیں آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ایسے عنوان پر بات کرنے جا رہا ہوں، ہر خاص اور عام، ہر عالم اور عامی، ہر چھوٹا اور بڑا، مرد و عورت، مسلمان یا انسان اس مصیبت میں گرفتار اور مبتلا ہے۔ وہ مصیبت کیا ہے؟ وہ ہے شیطان کے شرور۔ اب شیطان کے جو شرور ہیں ان کے بارے میں آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ شیطان کے شرور میں سے ایک ایسا شر ہے کہ اکثر لوگ اس کے لپیٹے میں ہیں۔ وہ شر کیا ہے؟ وہ ہے جادو۔ بڑے بڑے دیندار افراد جو ہیں وہ جادو کا شکار ہیں۔ اس کے بارے میں بڑی ساری غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اب اس کے بارے میں صحیح فہمیاں کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ جادو جو ہے اس کا علاج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پرانے سے پرانا جادو ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے ایسے جامع، زوردار اور طاقتور کلمات ہیں جو جادو کو مہینوں میں نہیں، دنوں میں نہیں، لمحات کے اندر ختم کر کے رکھ دیں گے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے۔ ایک یہ وجود ہے جو ماں باپ کے ملاپ سے ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے اور پھر جننے کے عمل سے اس دنیا میں آتا ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ روح ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمیں کچھ علم دیا ہے، اس کی ساری تفصیلات سے پروردگار نے ہمیں آگاہ نہیں کیا۔ روح جب بدن سے نکل جاتی ہے تو اس کو موت کہتے ہیں۔ ایک عالم ارواح ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا، پھر اس بدن کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ کر اس کو دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہ روح اس بدن کے ساتھ اس دنیا میں رہتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی جزا اور سزا کا، راحت کا اور عذاب کا جو تعلق ہے وہ روح اور بدن دونوں کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے، ایک مشہور حدیث ہے کہ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا کرنے سے ڈرتا تھا۔ اس نے اپنی ناقص سوچ کے مطابق اپنے بچوں کو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری مٹی کو پانی، فضا اور جنگلوں کے اندر بکھیر دینا۔ انہوں نے وصیت کے مطابق ایسے کیا ہے۔ جن لوگوں نے سائنسی علوم کو پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی شریعت کو سمجھنا اور آسان کر دیا ہے۔ بایو فزکس، کیمسٹری کی معرفت اور پہچان رکھنے والے یہ بات جانتے ہیں کہ میٹیریل جو ہے وہ ڈی شیپ تو ہوتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا۔ اب وجود جو ہے ذرات کے اندر تو جل کر تبدیل ہو گیا ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتا، اور ہر باڈی کی جو فریکوینسی ہے اس کا اپنے اصل جو بدن وجود ہے، روح، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اس کے ذرات کو جمع کر دے، فضا کو حکم دیا اس کے ذرات کو جمع کر دے۔ جب جمع کر دیے گئے اللہ نے کہا ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے اذا اراد الشیء ان یقول له کن فیکون۔ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جب پروردگار نے کہا کہ وجود بن جا، بن گیا۔ اس کی روح کو دوبارہ اس کے اندر پھونک دیا گیا۔ اللہ نے کہا ہاں اب بات کر۔ اس نے کہا پروردگار تیرے ڈر سے میں نے یہ عمل کیا ہے، اپنی ناقص سمجھ کے مطابق کہ نہ میرا وجود ہوگا اور نہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا پڑے۔ حضرات، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدن کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک یہ جسم اور ایک روح ہے۔ اب جو بیماریاں ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ بعض بیماریاں ایسی ہیں جن کا تعلق اس بدن کے ساتھ ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، یہاں میں ان کی کچھ تصریحات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جن لوگوں نے طب نبوی اردو کے اندر پڑھی ہے ان کو یہ میری باتیں آسانی سے سمجھ آ جائیں گی، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے دلائل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں شیئر کروں، تاکہ معاشرے کے اندر جو شرک اور کفر کے دروازوں پر لوگ جا رہے ہیں اور داخل ہو رہے ہیں اس سے بچ سکے، اور اس کے بارے میں جو انتہائی غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں ان کی بے کنی ہو، سرکوبی ہو، ان کا خاتمہ ہو، اور آپ خود اپنی بھی، اپنے بچوں کی اور اپنے دوست احباب اور معاشرے کے جو افراد ہیں ان کی آپ اصلاح بھی کر سکیں۔ حضرات، اسی طرح کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جن کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ جو جادو اور جنات کا معاملہ ہے اس کا جو تعلق ہے وہ روح کے ساتھ بھی ہے، اور یہ بات یاد رکھیے جو جسمانی امراض ہیں وہ روح کو متاثر کریں یا نہ کریں، لیکن جو روحانی امراض ہیں وہ انسان کے بدن اور وجود کو ضرور متاثر کرتے ہیں۔ جب انسان اس پر جادو ہوگا یا جنات جو ہیں وہ اس پر پکڑ کریں گے تو ایسی صورت کے اندر جادو اور جن، یہ پنکھے چلنے شروع ہو گئے، ذرا پنکھے لائٹ بند کر دیں۔ آپ احباب جو ہیں وہ توجہ میری طرف رکھیں،
اسپیکر اگر نہ بھی چلے تو انشاءاللہ اب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آواز آئے گی۔ جادو اور جنات جو ہیں یہ انسان کے جسم اور اس کی روح دونوں کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر 4 بیماریاں ہیں۔ کتنی بیماریاں ہیں؟ 4۔ یہ 4 بیماریاں ہیں بنیادی طور پر۔ اور میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی عامل ہیں 99.99% روحانی بیماریوں اور اس کے علاج سے بالکل جاہل۔ بظاہر جو مولوی نما ہیں وہ بھی، اور جو پرانے سے پرانے جادو کے کارڈ کی بات کرتے ہیں، بنگال اور انڈیا اور نیپال کے جنگلات کی بات کرتے ہیں، وہ بھی اس سے بالکل جاہل ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ دین اسلام مکمل ہے، لیکن آپ یہ سوچئے کہ کیا دین اسلام صرف نماز اور روزے کے لیے مکمل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو جنات جیسے حساس مسئلے میں ہمیں عاملوں اور لوگوں، شعبدہ بازوں اور ٹھگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ لوگوں کا ناحق مال بھی کھائیں، ان کی عزتوں اور ان کی جانوں سے کھلواڑ بھی کریں، اور انسان سال ہر سال اس صعوبت اور تکلیف اور آزمائش کے اندر گرفتار بھی رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ اس پر کبھی بھی مہربانی نہ کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرات، اب شیطان کا پہلا حملہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان ایسی بیماری کا شکار ہوتا ہے اور اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، تو سب سے جو پہلا حملہ ہے اس کا یہ ذہن بنا دیتا ہے کہ میں آیت الکرسی تو پڑھتا ہوں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی پڑھتا ہوں، تو یہ بیماری ختم نہیں ہو رہی، لہٰذا اس کا علاج جو ہے جادو سے کروانا پڑے گا، شر کا علاج شر سے۔ اور انسان جو ہے وہ قرآن اور حدیث اس کی پابندی کو چھوڑ دیتا ہے۔ بڑے سارے لوگ جو ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم ایسی علامات اور بیماریوں کا شکار ہیں، آپ ہمیں کچھ بتائیں، اور جب ان کو بتایا جاتا ہے تو ان کے چہرے پر مایوسی کے آثار نظر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شر کے لیے خیر کو پیدا کیا ہے، شر کے لیے شر کو اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ کفر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو عطا کیا ہے، کفر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کو نہیں۔ شیطانی طاقتوں کے لیے اللہ کی طاقتیں ہیں۔ کس کی طاقتیں ہیں؟ اللہ کی۔ شیطانی طاقتوں کے لیے شیطانوں کی طاقتیں نہیں ہیں۔ اس لیے لوگوں کا یہ سمجھنا کہ جادو کا علاج جادو سے، شر کا علاج شر سے، کفر کا علاج کفر سے، یہ سب سے بڑا شیطان کا حملہ ہے۔ اور جس بندے کا یہ ذہن بن جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات اس کو فائدہ نہیں دیتے۔ دوسری بات ہے مایوسی۔ مایوسی کیا ہے؟ کہ اس کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ میری اس مرض سے خلاصی نہیں ہو سکتی، میں وہاں پر بھی گیا، وہاں پر بھی گیا، فلاں مفتی کے پاس، شیخ الحدیث کے پاس، فلاں مسجد میں، فلاں مدرسے میں، فلاں دیندار کے پاس، اور سوائے ناکامی کے میرا مقدر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے لا تیأسوا من روح اللہ۔ ایک تو گناہ ہے نا، تو گناہ گار کے لیے کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اس سے مراد ہے میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اور ایک ہے لا تیأسوا من روح اللہ، کہ یہ جو دنیاوی نعمتیں ہیں اس کے بارے میں بھی، صحت کے بارے میں بھی، عافیت کے بارے میں بھی، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔
تو وہ نا امیدی پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی پہلا یہ ذہن بنا دیتا ہے کہ جادو کا علاج جادو سے ہی ہونا ہے۔ دوسرا وہ نا امیدی پیدا کر دیتا ہے۔ اب تیسرا ظلم کیا کرتا ہے؟ تیسرا ظلم ہے وہ ایسے افراد کو غیر جو مسلم ہیں، ہندو، عیسائی، ان کے پاس لے کر جاتا ہے۔ اور ہمارے شہر کے اندر ایسے عامل ہیں عیسائی جو علاج کے نام پر لوگوں کو مرتد بناتے ہیں۔ حضرات، جو چوتھا فتنہ ہے، شیطان جو ہے وہ اپنی بندگی کرواتا ہے۔ شیطان، اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے لا تعبد الشیطان، جو مرضی ہو جائے شیطان کی کبھی بندگی نہ کرنا۔ شیطان کی بندگی کیا ہے؟ وہ انسان کو ایسی بیماری لگاتا ہے، انسان دوائیاں بھی کھاتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، دم بھی کرتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ فلاں قبر پر جاؤ، اس کا طواف کرو، فلاں دربار پر جھاڑو کا نذرانہ پیش کرو، فلاں آستانے کے چھپڑ کے اندر گندے پانی کے اندر جا کر نہاؤ، اوروں سے تجھ کو امیدیں، اللہ سے نا امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ انسان چھپڑ کے بدبودار گندے تالاب کو شافی سمجھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو شافی نہ سمجھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا شکوہ کیا ہے اُفِّل لَكُمَا اُفِّل لَكُمَا اُفِّل لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ، کہ افسوس ہے تم پر، تمہاری بصیرت اور عقل پر، اور جن کی تم بندگی، پرستش اور پوجا کرتے ہو اس پر بھی افسوس ہے۔ حضرات، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ملک کے اندر اتنا گندا اور غلیظ شرک ہوتا ہے کہ عہد نبوی کے اندر بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ عورتیں دودھ لینے کے لیے اپنی چھاتیوں کو مزارات کی دیواروں کے ساتھ رگڑتی نظر آتی ہیں، اور اولاد لینے کے لیے جعلی آلائے تناسل جو ہے ان کا استعمال عورتوں کو کروایا جاتا ہے۔ ساہیوال کے مضافات میں ایک ابن شاہ کا دربار ہے جو بے حیائی کا ایک اڈا اور ٹھکانہ ہے۔ یہ ساری جو ہیں وہ شیطانی حرکتیں ہیں اور شیطان کے ایسے حملے ہیں کہ جن کے سامنے وہ انسانوں کو بے بس اور عاجز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ ساری زندگی سجدے میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی توحید کی معرفت عطا کی۔ حضرات، یہی وجہ ہے کہ آج میں نے چور دروازوں سے اہل حدیث اور اہل سنت جو گھرانے ہیں ان کے اندر بھی شرک داخل ہوتے دیکھا ہے۔ آج ہماری عورتیں اور ہمارے بچے اور ہمارے جو گھر کے افراد ہیں وہ کیا کہتے نظر آتے ہیں کہ پتہ نہیں جی کسی نے بندش کر دی ہے۔ ایک تو یہ بندش کا نظریہ داخل ہو گیا ہے بڑے بڑے اہل سنت اور اہل حدیث گھرانوں کے اندر، اور دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ ہم ان ایسی چیزوں کو مانتے تو نہیں، پر جی فلاں بندہ تھا وہ بھی ایسے ہی تھا، پھر فلاں کے پاس گیا تو ٹھیک ہو گیا، بابا جی ہمارے گھر آئے، ہم مانتے تو نہیں، انہوں نے ساری چیزیں ہی ہم کو بتا دی۔ آپ کا عقیدہ اور نظریہ جو ہے عقیدہ توحید کا کہ عالم الغیب اللہ ہے، وہ کہاں چلا گیا ہے؟ پیسوں کے لیے، اولاد کے لیے، نوکریوں کے لیے، گھر کے لیے، خواہشات کے لیے، رشتوں کے لیے شعبدہ بازوں اور مکاروں اور جو نفسیاتی ٹرک اور حربے استعمال کرنے والے ہیں ان کے سامنے آپ کی بصیرت اور عقیدہ توحید کہاں چلا جاتا ہے؟ تو یہ گندگی دیکھ کر میرا جو ہے وہ بڑا دل کرتا ہے، اور میں انہی حالات کو سامنے رکھ کر آج کا یہ خطبہ جمعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور ایسی دعائیں بتانا چاہتا ہوں۔ کوئی سامری جیسا جادوگر بھی ہو تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، لیکن اس کے لیے مضبوط عقیدہ چاہیے، ایمان چاہیے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، وہی مصیبت ہم پر آئے گی جو مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی۔ اور جس طرح بیماریاں
اسباب کے ساتھ اور بغیر اسباب کے آتی ہیں۔ یہ جو جادو جنات ہیں یہ بھی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ بیماری کے علاج سے جس طرح جسمانی بیماری چلی جاتی ہے، اسی طرح ہی یہ جادو جو جنات ایسی بیماریاں ہیں یہ بھی مسنون علاج کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے دعاؤں کو کان سے پکڑ کر، ذکر کو کان سے پکڑ کر اپنی مسجدوں سے نکال دیا ہے، ہم نے بھی یہ جادو جنات کے علاج کو کان سے پکڑ کر اپنی مسجدوں، مدرسوں، زندگیوں سے بالکل نکال دیا ہے۔ بڑے بڑے خاص علماء جو ہیں ان کی بے بسیاں نظر آتی ہیں۔ اب سنیے، سب سے پہلی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی دنیا کے اندر زاویے ہیں، جو حساب کو سمجھتے ہیں، عقل و شعور رکھتے ہیں، 360 ڈگری جو ہمارا سرکل ہے، ہر پہلو اور زاویے پر کوئی شخص ہے تو اس کے سامنے ماڈل اور نمونہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو بڑے حکم دیے ہیں مخاطب کر کے۔ مخاطب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا جاتا ہے، لیکن وہ تعلیم جو ہے امت کے لیے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ احزاب شروع ہوتی ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اے پیارے نبی آپ اللہ سے ڈر جائیں، حالانکہ سب سے بڑھ کر ڈرنے والے اللہ سے کون ہوتے ہیں؟ انبیاء اور رسول ہوتے ہیں۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن۔ آپ جب اپنی عورتوں کو طلاق دیں تو اللہ تعالیٰ مخاطب اپنے پیارے نبی کو کرتا ہے، اور پیارے نبی کو مخاطب کر کے احکام اور تعلیم اور تربیت ہم انسانوں کی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح بعض ایسے عوارض، مصائب، پریشانیاں، دقتیں، تنگیاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آتی ہیں، اور ان عوارض، مصائب، دقتوں، پریشانیوں، بیماریوں کو لا کر انسانوں اور مسلمانوں کی تربیت کرنے کا مقصد ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں بھول جاتے، بلاتا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اور اس کے اندر حکمت کیا ہے کہ یہ انسان ہے، بھولنے والے ہیں، تو اگر یہ نماز میں بھول جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری جو ہے وہ تربیت کی ہے۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر جادو کیا گیا۔ جادو کرنے والے کون ہیں؟ جادو کرنے والے عہد نبوی کے اندر یہودی تھے۔ وہ بڑی بڑی خبیث حرکتیں کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو زہریلا گوشت جو ہے وہ کھلایا گیا۔ کس ذہن کے ساتھ؟ اگر جھوٹا ہوگا تو مر جائے گا، جان چھوٹ جائے گی، اور اگر سچا ہوگا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے، آپ کا مضبوط جسم جو ہے اس نے زہر کے اثر کو قبول نہیں کیا، اور جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور اس مرض کے ساتھ کہ جو مرض آپ کو آپ کی وفات کے ایام کے اندر لاحق ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مدتوں پہلے جو زہر دیا گیا ہے، اب میں اپنی رگوں کے اندر اس زہر کی کاٹ اور اثر جو ہے وہ محسوس کرنا۔ حضرات بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ اس جادو کا مقصد کیا تھا؟ آپ ہلاک ہو جائیں، آپ کا جو نعوذ باللہ دماغ ہے وہ کام کرنا چھوڑ جائے۔ اچھا، اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے اب میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو روحانی ہے یہ 4 قسم کے مرض ہوتے ہیں۔ پہلا مرض ہے جادو، جادو۔ دوسرا مرض ہے جنات، جنوں کا طاری ہو جانا یا چمٹ جانا۔ اور تیسرا جو مرض ہے وہ ہے قرین۔ ہر مرد و عورت کے بائیں طرف شیطان ہوتا ہے، اور اکثر انسانوں کا جو قرین ہے ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔
عقل و بصیرت میں بھی، میاں بیوی کے تعلقات میں بھی، دوستیوں میں بھی، سوچنے میں بھی وہ طاقتور ہوتا ہے، اور انسان جو ہے اس کے مقابلہ میں کمزور ہو جاتا ہے۔ چوتھی جو چیز ہے وہ نظر بد ہے۔ اسلام مکمل دین ہے، اللہ تعالیٰ نے ان موضوعات میں تشنگی نہیں چھوڑی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ ہماری پوری رہنمائی کی ہے۔ اب جادو جو ہے وہ کرتا کیا ہے؟ یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں یا سائنسی پتر بن گئے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جادو کا تو کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ جیسے کئی لوگ جنات کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جنات سے مراد جنگلی دیہاتی لوگ ہیں جو صاف ستھرے نہیں رہتے، گندے مندے رہتے ہیں، اور یہی جنات ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جادو سے اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ جادو کو اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ تگڑا سمجھتے ہیں۔ حضرات، یہ بات آپ اپنے ذہن کے اندر پوست کر لیں کہ جس طرح ہماری زندگی کے اندر بیماریوں کی حیثیت ہے، اسی طرح ان کی حیثیت ہے۔ یہ انڈیکیٹ ایک اشارے کی حیثیت رکھتے ہیں، اس سے بڑھ کر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر یہ جادو جنات اتنی حقیقت ہوتی تو گوجرانوالا ضلع کو 30 تھانے کنٹرول کرتے ہیں، بہت بڑی جیل ہے، پھر فورسز پہ فورسز ہیں، ایلیٹ فورس ہے، ڈالفن فورس ہے، فوج ہے، رینجر ہے، پھر اتنے اداروں کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ ایک بنگالی بابا ہوتا، وہ لوٹا گھماتا اور کہتا فلاں جگہ پر چور ہے پکڑ لو، فلاں جگہ پر قاتل ہے پکڑ لو، فلاں جگہ پر فلاں آپ کا مجرم چھپا بیٹھا ہے اس کو پکڑ لو۔ یہ لوکیٹر اور جدید جو ذرائع ہیں مجرموں کو پکڑنے کے، اور اس میں کروڑوں اربوں روپے عوام کے پیسے جو ہیں وہ خرچ ہوتے ہیں، ان کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہی بتا دیا کریں کہ فلاں چوری ہے، فلاں چور ہے اور اتنی چوری ہوئی ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جادو جو ہے وہ ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات کہی ہے، فرمایا سحروا اعین الناس واسترہبوا وجاءوا بسحر عظیم۔ جادو جو ہے وہ انسانوں کی آنکھوں پر اثر کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا مقابلہ تھا فرعونیوں کے ساتھ، تو جادوگر تھے اور وہ جادو کے زور پر لوگوں پر حکومت کرتا تھا۔ سارے جادوگر آگے رسے اور لاٹھیاں پھینکی، انہوں نے ہلنا شروع کر دیا، لوگوں کو یوں لگے کہ جیسے سانپ ہے۔ پروردگار نے کہا سانپ نہیں، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر سحر کیا تھا۔ یعنی جادو جو ہے وہ انسان کو خلاف حقیقت جو ہے وہ بات بتاتا ہے۔ اس سحر کے ساتھ بچوں اور بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے۔ بیٹا خوبصورت ہے، بیٹی خوبصورت ہے، دیکھنے کے لیے آتے ہیں، دیکھنے والوں کو ڈی شیپ چہرہ نظر آتا ہے اس فتنے کے باعث، اور لوگ اس نوعیت کا جادو کرتے ہیں کہ دیکھنے والے جو ہیں وہ سب کچھ دیکھ بھال کر دھوکے کا، شیطان کے شر کا شکار ہو جاتے ہیں، اور مدتوں انسان اس فتنے کا شکار رہتا ہے۔ ایسے ہی کاروبار اور دکانداری پر گاہک آتا ہے اور اس کو نظر ہی نہیں آتا کہ سودا ہے، سامان ہے، وہ چیزیں اس کو اٹریکٹیو نہیں لگتی، اپنی طرف مائل نہیں کرتی کہ وہ سودا خریدے، اور وہ عدم اطمینان کا اظہار کر کے اسی طرح یہ خریدار پر بھی ہو جاتا ہے۔ جو سحر ہے وہ سودا لینے جاتا ہے، کھجل کھاری کے سوا اس کو کچھ نصیب نہیں ہوتا، خالی ہاتھ واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ جو سحر کے معاشرتی اثرات ہیں میں ساتھ ساتھ وہ بھی انڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا جادو کا جو اثر ہے، وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ جادو اثر کرتا ہے خیال پر، دماغ پر۔ اچھا یہ خیال ہے کہ میں نہ مرد ہوں، ساری قوتیں صلاحیتیں ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو بیوی کے قابل نہیں سمجھتا،
پھر خیال کیا ہے؟ اپنی بیوی کے بارے میں شک کرنا، میری بیوی بد کردار ہے، بیوی کے ذہن میں خامد کے بارے میں شک اور شبہ ڈال دینا کہ اس کے اور عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اسی طرح ماں باپ کے ذہن میں اولاد کی نفرت اور دوری ڈال دینا، اولاد جو ہے اس کے ذہن کے اندر ماں باپ کی نفرت اور دوری ڈال دینا۔ قرآن مجید نے اسی کو بیان کیا ہے، ما یفرقون بہ بین المرء والزوج، کہ یہ جادوگر جو ہیں جادو کے زور سے، اس بیماری سے میاں بیوی کے درمیان جو ہیں وہ جدائی ڈالتے ہیں۔ حضرات، اب یہ دو بنیادی جگہیں ہیں جہاں پر جادو اثر کرتا ہے۔ ایک خیال ہے، انسان 99% زندگی خیال پر گزارتا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں، میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں، یہ خیال ہے کہ میں جا رہا ہوں، اور اسی کی آپ پیروی کر رہے ہیں۔ کوئی یقینی کہ آپ جو ہیں وہ یقینی طور پر وہاں پر پہنچ جائیں گے، ایسا کچھ بھی کسی انسان کے پاس نہیں۔ تو میں اس کو تفصیل سے نہیں بیان کرنا چاہتا۔ اصل جو دعا ہے، میں یہ تحفہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے علم میں آج سے پہلے نہیں تھا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ساری زندگی کے لیے۔ آپ کے بچے سوئے ہوئے ہوں، یہ کلام پڑھ کر ان کے اوپر پھونکے، یہ کلام پڑھ کر۔ آپ دیکھیں، میں دعوت کا کام کرتا ہوں، غیر مسلموں کو دعوت دیتا ہوں، اہل بدعت کو دعوت دیتا ہوں، بڑے بڑے زوردار قسم کے وہ سحر کے حملے کرتے ہیں، جس سے معاملات جو زندگی ہیں وہ انتہائی خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو سکھلائے ہوئے کلمات ہیں، ان سکھلائے ہوئے کلمات کے سامنے کوئی بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ بات یاد رکھ لیں۔ اب میں دو دعائیں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ پہلی جو دعا ہے، نبی علیہ السلام آپ کی ذات اقدس پر شیطانوں کی، جنوں کی ایک پوری ٹولی نے حملہ کر دیا، پورا جتھا ہی آ گیا، آگ لے کر آگے، آگ لے کر اللہ کے نبی کو جلانے لگے تھے، آگ لے کر۔ اب جنات کے پاس جو آگ ہوتی ہے، یہ دل کو جلاتی ہے، جگر کو جلاتی ہے، آگ جو ہے وہ کئی گھروں کے اندر لگ جاتی ہے، انسان کے وجود کے اندر وہ آگ جلا دیتے ہیں، انسان چیخو پکار کرتا ہے، او میں سڑ گیا، میں بل گیا۔ اور میں نے دیکھا کہ کئی لوگوں کے وجود جو ہیں اس شیطانی آگ کے ساتھ جل جاتے ہیں، بالفعل ان کی آگ جسم کو لگ جاتی ہے۔ تو یہ حملہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو اسی وقت بھیجا۔ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ نینو سیکنڈ سے بھی پہلے انسانوں نے جس وقت کو دریافت کیا ہے نا، اس سے بھی پہلے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آ جاتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جنہوں اسی پنجابی چاہنے میں سارے کام چھڈو تے گل پہلا، سارے کام چھوڑ کر آپ فوراً اپنی زبان سے یہ الفاظ پڑھے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق وبرأ وزرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن اللیل والنہار ومن شر کل طارق الا طارق یترک بخیر یا رحمان۔ آپ نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ سنے ہوں گے الفاظ۔ میں نے آج نہ قصدن کتاب جو ہے وہ اپنی جیب میں ڈالی ہے۔ یہ کتاب ہے جس کا نام ہے حصن المسلم، اردو ترجمے کے ساتھ بازار سے مل جاتی ہے۔ اس کا بہترین جو ترجمہ ہے شیخ عبدالسلام بن محمد بٹوی حافظہ اللہ، انہوں نے کیا ہے۔ آپ یہ کتاب خرید لیں، یہ کتاب
جس بندے کے پاس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کے پاس۔ اس کتاب کے اندر اس کے آخر میں یہ جو دعا ہے یہ دی گئی ہے یاد کرنے کے لیے۔ یہ کتاب بمشکل شاید 100 روپے میں بازار سے مل جاتی ہے۔ ہر امیر اور غریب گھر کے اندر یہ کتاب ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جل شانہ نے جس کو توفیق دی ہے وہ اپنی کمپنی کی، انڈسٹری کی، دکان کی تشہیر بھی کرے اور لوگوں میں اس کو تقسیم بھی کرے۔ اللہ کی قسم ہے دنیا بڑی بیچار ہے، جادوگروں ظالموں کے شر سے لوگوں کی بچیوں کے ساتھ جبری جو ہیں وہ زنا کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو زہر پلایا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک شخص جو ہے وہ خطبہ جمعہ مستقل سنتے ہیں، آج ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ پہلے تعویذ لکھا کرتے تھے، مجھے خود انہوں نے بتایا کہ ہم تعویذ کیسے لکھتے تھے۔ ہومیوپیتھک جو زہر ہیں ان کے ساتھ تعویذ لکھتے تھے، دوات کے اندر پین کے اندر اس کو بھر لینا اور اس کے ساتھ تعویذ لکھنا، اور پھر تعویذ کس کے ساتھ لکھتے تھے؟ سانپ کے زہر کے ساتھ تعویذ لکھتے تھے۔ اب وہ سانپ کے زہر کے ساتھ 1 2 4 تعویذ لکھنا اور پھر کہنا کہ یہ اپنی ساس کو پلا دے، بہو کو پلا دے۔ وہ سانپ کا زہر، وہ زہر بدن کے اندر جا رہا ہے اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، کینسر پیدا ہوتا ہے، اس سے موت واقع ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، نبی علیہ السلام نے یہ جب کلمات پڑھے، ان کلمات کا اثر حدیث کے اندر ہے کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے شیطان کبھی بھی اس کو شر پہنچانے کے لیے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ تو ایک تو یہ دعا ہے، اس دعا کا ترجمہ جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو اگلے خطبہ جمعہ میں کریں گے، لیکن میں ایک اور دعا بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، بڑے جلیل القدر تابعی، بڑے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ماہر، ان کا نام ہے کعب الاحبار رحمہ اللہ تبارک و تعالی۔ یہ یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے۔ کہتے ہیں یہودی اتنا جادو کرتے تھے، اتنا جادو کرتے تھے کہ اگر میں یہ کلمات نہ پڑھتا تو یہودی جادو کے ساتھ مجھے گدھا بنا کے رکھ دیتے۔ گدھا، یہ ان کے الفاظ ہیں، یہ موطأ مالک کے اندر حدیث موجود ہے۔ کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بیان ہے، اور یہ اتنا زبردست دم ہے، سامری جیسا کوئی جادوگر بھی ہو تو وہ بھی ناکام ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم، اللہ اکبر، یا اللہ میں تیرے عظمت والے چہرے کے ساتھ، ذات کے ساتھ پناہ مانگ رہا ہوں۔ اب آپ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود میں اس کے چہرے سے بڑھ کر کیا شان والی چیز ہو سکتی ہے؟ پروردگار تیرے وجود سے، تیری ذات سے، تیرے چہرے سے میں پناہ مانگ رہا ہوں۔ آپ سنتے جائیں، آپ پر ہیبت طاری ہوگی۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ، میں اس عزت والے عظمت والے چہرے کے ساتھ پناہ مانگ رہا ہوں جس سے بڑھ کر عزت و عظمت والی چیز کائنات میں ہے ہی نہیں۔ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، اے اللہ میں تیرے کامل کلمات کے ساتھ پناہ مانگ رہا ہوں۔ کامل کلمات انشاءاللہ اس کی بھی تشریح کریں گے، آگے سنتے جائیے۔ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ، ایسے تگڑے تیرے کلمات کہ جن سے آگے کوئی فاسق و فاجر، کوئی نیکو کار صوفی نہیں گزر سکتا۔ اللہ نے جو کہنا ہے نہ ہوئے ہو سکتا ہے، اللہ کہہ دے ٹوٹ جا جادو، جادو ٹھہر سکتا ہے۔
اے الفاظ تے غور کر لیا جے وَبِكَلِمَاتِهِ التَّامَّةِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ. حضرات سنتے جائیے وَبِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى، یا اللہ جتنے بھی تیرے اچھے نام ہیں ان ناموں کا وسیلہ دے کر میں تجھ سے مانگ رہا ہوں پناہ. من شر ما خلق وبرأ وزرع، جو چیز تو نے پیدا کی، جو پھیلائی، جادوگروں شیطانوں نے جو شر پھیلایا ہے. تو یہ دو قسم کی دعائیں ہیں. جس بندے کو یہ دعائیں آتی ہیں وہ صرف جادو کا توڑ نہیں بلکہ اللہ کی توفیق سے جادو کا علاج بھی کر سکتا ہے. انشاءاللہ یہ موضوع جو ہے وہ معاشرتی پریشانیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی کے ساتھ چلتا رہے گا. جادو، جنات اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں جامع اور چیدہ کتاب اللہ اور سنت رسول میں آتی ہیں وہ بیان کی جائیں گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.